آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے تو وزیر دفاع نے بھی آج یہ کہہ دیا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ مسلم جو ممالک ہیں ان کو متحد ہونا چاہیے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ متحد ہو کر سفارتی جو تعلقات ہیں وہ بھی ختم کیے جائیں اسرائیل کے ساتھ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد ہو پائے گا؟ دیکھیں ایمن، ایسا ہے کہ اگر یہ متحد ہو بھی جائیں تو کیا ہوگا؟ سوال تو یہ ہے نا کہ او آئی سی جو ہے یہ انگریزی کا او آئی سی ہے، اس نے آج تک اس کی ساری اگر کارکردگی کو دیکھا جائے تو آج تک لپ سروس کے علاوہ یہ کیا کر پایا ہے او آئی سی؟ یہاں پہ یعنی یہ دیکھیں جو غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، غزہ کو انہوں نے اسرائیلیوں نے جو ہے اس کو ایک بڑی اجتماعی قبر کی شکل دے دی ہے۔ کیا کر پایا او آئی سی؟ کیا کر پائے آپ کے اسلامی ممالک؟ یعنی اور ایران کے حوالے سے تو دیکھیں، یہ ابھی اس پورے ریجن میں اب اگر دیکھا جائے تو آپ کا کویت میں، یو اے ای میں، عمان میں، قطر میں، اب سیریا میں، آپ کا عراق میں، ترکی میں، لیبنان میں امریکہ کی بیسز موجود ہیں، اور اب اسرائیل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی جو بھی ہم نے انٹرسیپٹ کیے ہیں ایرانین میزائل، وہ ہم نے اب جو ہے وہ امریکہ کی مدد سے انٹرسیپٹ کیے ہیں، اور امریکہ نے بھی بار بار۔ تو اسرائیل جو ہے وہ ایک روگ سٹیٹ ہے، وہ ایک بدماش سٹیٹ ہے، اور اس کے پیچھے کھڑا ہے امریکہ۔ کیا کر پایا؟ سلامتی کونسل میں کتنی دفعہ کوشش کی گئی کہ غزہ میں صرف جنگ بندی کی، سیز فائر کی جو ہے وہ قرارداد لائی جائے، نہیں پاس کروا سکے، اور جو جنرل اسمبلی میں قراردادیں ہوئی اس کا کیا ہوا؟ اس کے اوپر اثر کیا پڑا؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے جو ہے ایک فیصلہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ یعنی وہ اب روگ اس سینس میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں وہ لیبنان پہ چڑھائی کرتا ہے، وہ شام پہ چڑھائی کرتا ہے، وہ جا کے یمن کے اوپر حوثیوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے، وہ ایران کے اوپر جب بھی دل چاہتا ہے وہ جا کے جو ہے وہ اسیسینیشن کروا دیتا ہے۔ یعنی وہاں پہ اسماعیل ہانیہ کو جا کے اندر وہاں پہ ایران کو مسلسل پرووک کر رہا ہے وہ۔ دیکھیں ابھی بھی اگر اس جو بھی جو کرنٹ جو آپ کے کا فلیئر اپ نظر آ رہا ہے، اس میں جو آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ صحیح، ایک طرف تو آپ جو ہے ایران کو ٹیبل پہ لانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نیوکلیئر ڈیل کرو۔ اب وہ وہاں پہ جو رجیم ہے ایران میں، تو کیا وہ اس طرح سے مانے گی بات؟ وہ کبھی نہیں مانے گی، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو کمزور ثابت کر دیا، اور آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیفیٹڈ ثابت کر دیا کہ جی اب میں مذاکرات کی میز پہ آ۔ دوسرا آبجیکٹو جو سب سے بڑا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر رجیم چینج کروائی جائے، کہ کسی طرح سے لوگوں کو بغاوت پہ اکسایا جائے۔ اور میرے خیال میں نیتن یاہو جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جب حملے ہوئے اس کے بعد تقریر میں انہوں نے یہی بات کی کہ ایرانی لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں، اور وہ کہا کہ جی اوپریسو رجیم کے خلاف اکٹھے ہو جائیں۔ تو آبجیکٹو یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو کرنٹ رجیم ہے، یہ جو اسلامک ریپبلک آف ایران ہے، یہ جو ہے اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ اس وقت دیکھیں نہ تو یو این کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو وہ ایک سید محمد جعفری ایک مزاحیہ شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک نظم لکھی یو این او، اور اس میں ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ یو این او میں یو ایس کا یو ہے اور باقی نو ہی نو۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا، اس میں صرف یو ایس کا یو ہے، وہ یو ایس جو کہے گا وہی ہوگا۔ اور پھر یہ تو ایک ایسا کلب بنایا گیا۔ ایک اور جگہ وہ کہتے ہیں کہ یو این او ہے دراصل ایک راہبر تیز گام، جس پہ انکل سیم نے ڈالی ہے ڈالر کی لگام، آگے انکل سیم پیچھے جان بل دونوں سوار، ایشیا میں کھیلتے پھرتے ہیں قوموں کا شکار۔ یہ ہمارے سامنے ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ یو این او اس حد تک رہ گیا ہے کہ وہ جو کھلی جارحیت، یعنی یہ دیکھیں نا یو این چارٹر کی خلاف ورزی ہے کہ ایران کے اوپر جا کے جس طرح سے ایگریشن کیا گیا، کون روک سکتا ہے اس کو؟ تو مسلمان ممالک یہاں پہ اگر، کیونکہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک بزنس مین ہیں، وہ ایک اس طرح سے روایتی پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے،
وہ ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اور ابھی جب وہ سعودی عرب آئے تھے اور جس طرح سے انہوں نے جو ہے $600-700 بلین کی جو ہے سعودی عرب سے انویسٹمنٹ کی ڈیلز کی, یہاں پہ میرے خیال میں سعودی عرب اگر چاہے اور کہ ٹرمپ کے ذریعے, بیکاز اس کو کنٹرول ٹرمپ کر سکتا ہے, نہ UN کر سکتا ہے, نہ OIC کر سکتا ہے, نہ کوئی اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم کر سکتا ہے. اگر اسرائیل کو کوئی روک سکتا ہے, اس کو نت ڈال سکتا ہے, تو وہ امریکہ ڈال سکتا ہے. آلدو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں بھی جو وہاں کی ڈیپ سٹیٹ ہے وہ کنٹرول کرتی ہے امریکن ایڈمنسٹریشن کو, اور وہ جیوش لابی کے پاس ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر امریکہ چاہے تو کر سکتا ہے. مسلمان ممالک لپ سروس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ خود ڈیپینڈنٹ ہیں, ان کے خود جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں, ان کے خود جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں. اگر امریکہ کی بیسز ان سارے خطے میں موجود ہیں تو کس طرح سے جو ہے وہ اٹھ کے اکٹھے ہوں گے. وہ ایک روگ سٹیٹ جس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے. صحیح. احمد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ یہ تاثر عام ہے کہ پاکستان اگلا ہدف ہو سکتا ہے, اس پر بات کریں گے, پینل سے ڈسکشن بھی کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد